بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت کائنات بنا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا، اس مالک کائنات خالق حقیقی نے اس پرفتن دور میں اپنی مسجد میں حاضری کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ آخرت کے اندر شرط قبولیت عطا فرما دے، ہم سب کے لیے دنیا آخرت کے اندر ذریعہ نجات بنے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اس مختصر سے وقت کے اندر میں انسانی جسم کے ایک عضو کا ذکر کروں گا جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جس کو زبان کہا جاتا ہے۔ زبان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے ذریعے سے بندہ کھانے پینے کی اشیاء کا ذائقہ ٹیسٹ طے کرتا ہے، اور اگر زبان سے جو اس کے اللہ رب العزت نے فائدوں میں سے یہ فائدہ رکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے ذائقہ چیک کیا جاتا ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر انسان جو ہے وہ زندگی کے اندر اپنے کھانوں سے لطف نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور اسی طرح سے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے بندہ مختلف زبانوں کے اندر باتیں کرتا ہے، مختلف علاقوں کی مختلف زبانیں ہیں، تو اس کی قدر و منزلت جو ہے وہ بھی کسی گونگے سے پوچھی جا سکتی ہے۔ گونگا جو بول نہیں سکتا، جس کی زبان کی یہ صلاحیت دب گئی ہے کسی وجہ سے، تو وہ اس کی قدر و قیمت بیان کرے گا کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا انمول تحفہ ہے، اور اللہ رب العزت کی بہت بڑی یہ نعمت ہے زبان۔ اس کا استعمال کرنا انتہائی حساس طریقے کے ساتھ اور انتہائی احسن انداز کے ساتھ اس کا استعمال کرنا چاہیے، اور اگر اس کا استعمال غلط ہوا، اس کا استعمال برا ہوا، تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں یہ زبان کی وجہ سے کثیر تعداد جو ہے وہ جہنم کے اندر ہوتی ہے۔ جہاں پر اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، وہاں پر اس زبان کو غلط استعمال کرنے کے بہت زیادہ انتہا درجے کے سخت ترین جو ہیں وہ نقصان بھی۔ تو زبان جو ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر اہم ہے انسانی جسم کے اندر، اور کس قدر اس کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے۔ جامع صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے، ضمانت دیتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسے جنت کی ضمانت۔ آپ اندازہ لگائیں کہ
زبان کی حفاظت کس قدر ضروری ہے، اور اس کے اندر سے احسن کلمات جو ہیں وہ نکلیں گے اور اس کو صحیح استعمال کیا جائے گا، اس کو گناہ سے بچایا جائے گا، تو کتنا بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم اس کا صحیح استعمال کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں جنت عطا کر دیں گے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر تم اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے ہو اور اس کی حفاظت کرتے ہو، گناہوں سے بچاتے ہو، اپنے کلمات اور اپنے کلام کو صحیح طرح سے اسے ادا کرتے ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور اس کا صحیح استعمال کرنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ بندے کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اس کا غلط استعمال کرنا انسان کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ خالق کائنات نے فرمایا دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں، فرمایا کہ جو تم اپنی زبان سے الفاظ نکالتے ہو، تمہاری زبان سے وہ کلمات، وہ جملے، وہ الفاظ، وہ باتیں نکل رہی ہوتی ہیں، فرمایا تمہارے قریبی اللہ رب العزت کے مقرر کردہ فرشتے ان کو تحریر کر رہے ہوتے ہیں، اور تمہاری زبان سے نکلا ہوا ہر ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اللہ رب العزت کے فرشتے تحریر کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ڈائری بن رہی ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا کہ اپنی زبان کو، اس کی حفاظت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اتنی بڑی گارنٹی دے دی ہے، اتنی بڑی ضمانت دے دی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصود میرے محترم پیارے بھائیوں یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیں، ایسا کوئی عمل بتائیں کہ وہ میں عمل کروں اور اللہ رب العزت مجھے جنت عطا فرمائے۔ میں کوئی ایسا عمل کروں کہ جس عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے جنت عطا فرما دے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جو نصیحت فرمائی وہ تو الگ ہے، لیکن اس بات پر غور کریں کہ اس صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کتنا عمدہ کیا، اور اپنے سوال کے اندر کس قدر فکر کا اظہار کیا ہے، کس قدر فکر کا اظہار کیا۔ وہ ایک فکر مند رہتے تھے، ہر وقت اس کوشش اور کاوش کے اندر رہتے تھے کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرما دے، اور اس فکر کے اندر رہتے تھے کہ کہیں جنت کا راستہ ہم سے گم نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بہک جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زبان سے کوئی ایسے جملے ادا کر بیٹھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا اپنی زبان سے کلمہ کہہ بیٹھیں یا کوئی ایسا عمل کر بیٹھیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں جنت سے دور کر دے۔ اللہ اکبر کبیر۔ جنت کے لیے ہر وقت دن رات کوشش کے اندر لگے رہتے۔ سوال یہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں میں وہ عمل کروں اور اللہ رب العزت کی جنتوں کا مہمان بن جاؤں۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی عمل بتائیں دنیا میرے پاس زیادہ آ جائے، مجھے کوئی عمل بتائیں دنیا کی نعمتیں میرے پاس زیادہ آ جائیں۔ یہ اللہ رب العزت کے انعام ہے، دنیا کی نعمتیں، کوٹھی بنگلہ، یہ سب کچھ، یہ رزق، یہ دنیا کی دولتیں، یہ کوئی غلط نہیں ہے، حرام نہیں ہے، اگر صحیح طرح سے ان کو حاصل کیا جائے اور پھر صحیح طرح سے ان کو استعمال کیا جائے تو یہ ناجائز نہیں ہے۔
لیکن صحابی رسول نے دنیا کی فکر کا اظہار نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے وہ بتائیں کہ جس کو کر کے میں اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بنی علیہ السلام والا خمس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام کی بنیادی 5 چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا. بنیادی 5 چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ بن جبل، فرمایا کہ ان بنیادی چیزوں پر یعنی روزہ رکھنا ہے، جہاد کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اسی طرح سے حج کرنا ہے، یہ اور اسی طرح سے کلمہ اللہ رب العزت کی یعنی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، اس کی شہادت دینا. ان 5 چیزوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ یہ 5 چیزیں تیرے لیے آسان ہو جائیں تو میں تجھے ایک اور عمل بتاتا ہوں، وہ کر لے، یہ تیرے لیے کرنے کے اندر آسان ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول ضرور بتائیے. پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا، آپ نے فرمایا یہ زبان کف علی کا ھذا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو قابو میں رکھ، اپنی زبان کو اس کی حفاظت کر، اس کے اوپر مضبوطی اختیار کر، اس کو اپنی گرفت کے اندر رکھ، اس کو بے لگام نہ چھوڑ، اس کو لگام دے اور اس کو صحیح منہج پر اور صحیح طریقے اور صحیح راستے پر استعمال کر. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تو اپنی زبان پر قابو پا لے گا، زبان پر کنٹرول کر لے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے جہاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا، روزہ رکھنا بھی آسان ہو جائے گا، اور فرمایا نماز پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے حج کرنا بھی آسان ہو جائے گا. ایک زبان کو اس کے اوپر گرفت کرنا، کنٹرول کرنا، اس کو صحیح استعمال کرنا، اس کی حفاظت کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت اس کے لیے باقی اعمال کو آسان کر دیں گے. یہ آسانی کے ساتھ ان کی ادائیگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں یہ نصیحت فرمائی تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں اللہ کے رسول کیا یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں زبان کے ذریعے سے جو باتیں کرتے ہیں اللہ کے رسول ان کی وجہ سے بھی مواخذہ ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر ان کی وجہ سے بھی پکڑ ہوگی، اس کا بھی سوال کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ بن جبل تجھے تیری ماں گم پائے. فرمایا قیامت کے دن محشر کے میدان میں فرمایا اپنے چہروں کے بل اور نتنوں کے بل گھسیٹ کے جو جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثرت کے ساتھ ایسے چہرے ہوں گے، کثرت کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو زبان کی وجہ سے پکڑ کے جہنم میں ڈالے. اللہ. لیکن آج ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ ہم زبان کی حفاظت تو دور کی بات، زبان سے جملے جو ہیں وہ بڑے بڑے نکالتے ہیں، معمولی باتیں تو دور کی بات ہے. ہم اپنی زبان کو بے لگام چھوڑے ہوئے ہیں. غیبتیں اس کے اندر سے ہوتی ہیں، چغلیاں اس کے اندر سے ہوتی ہیں، جھوٹ اس کے ذریعے سے بولا جاتا ہے، دھوکہ اس کے ذریعے سے دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. جھوٹی قسمیں اس کے ذریعے سے کھائی جاتی ہیں. زبان کی وجہ سے بڑے بڑے گناہوں کے اندر آج معاشرہ مبتلا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس زبان کی وجہ سے کثیر تعداد کے اندر لوگ جو ہیں وہ جہنم کے اندر ہیں. اس کا ناجائز اور غلط استعمال. ذرا ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں، کیا ہم اپنی زبانوں کو صحیح استعمال کرتے ہیں؟ اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ اپنی زبان کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں؟ یہ خود ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کے اپنے دن رات اور شب و روز کا مطالعہ اور جائزہ کر کے ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس کیٹیگری کے بنے. ہمارا ٹھکانہ کل قیامت کے دن کون سا ہوگا؟ اس دنیا کے اندر ہر شخص اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے.
اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کے اپنے دن رات کا جائزہ لے گا، پھر جب فیصلہ کن بات پر پہنچے گا تو انشاءاللہ العزیز خود کوئی ملامت کرے گا، نصیحت کرے گا کہ تیرا ٹھکانہ تو بڑا برا ٹھکانہ معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے فرمایا کہ بندہ اپنی زبان سے جملہ نکالتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹا سا معمولی سا ہے، یہ کون سا بڑا گناہ ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس معمولی جملے کی وجہ سے، اس چھوٹے سے جملے کی وجہ سے جو اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ایک جملے کی وجہ سے وہ جہنم کے گٹا ڈوب اندھیروں کے اندر چلا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک جملے کی وجہ سے جو اپنی زبان سے غیر شرعی جملہ نکالتا ہے، گناہ والا جملہ نکالتا ہے، اللہ رب العزت کی ناراضگی والا جملہ نکالتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم کے اندر، جہنم کی گہرائیوں کے اندر چلا جاتا ہے، اتنی گہرائیوں کے اندر چلا جاتا ہے اور اتنا جہنم سے، جنت سے دور ہو جاتا ہے کہ جیسے مشرق اور مغرب کی دوری ہے، فرمایا اتنا اس قدر یعنی دوری کے ساتھ وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی کرتا ہوں۔ ایک جملہ، زبان سے ایک کلمہ جو برا نکالا تو جہنم، اور اگر اچھا نکالا تو اللہ رب العزت جنت کی بلندیوں کے اندر بھی پہنچا۔ زبان سے ایک جملہ اگر برا نکال دیا تو اللہ رب العزت اتنا ناراض ہوتے، اتنا ناراض ہوں گے، اتنا ناراض ہوں گے کہ جہنم کی گہرائیوں کے اندر پھینک دیں گے۔ ایک دو بنی اسرائیل کے بندوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں سے ایک بڑا عبادت گزار بندہ تھا، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا تھا، اللہ کے سامنے جھکنے والا تھا اور اللہ رب العزت کے احکامات کی پاسداری کرنے والا تھا، اور ایک ان میں سے تھا گناہ گار، بہت بڑا گناہ گار تھا، گناہوں کی دلدل کے اندر آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا تھا۔ اس نیکوکار بندے نے، اس نمازی نے، تہجد گزار نے، روزے دار نے اسے نصیحت کرنا، کہنا کہ بھائی آپ یہ گناہ چھوڑ دیں، گناہ نہ کریں، بار بار اسے روکتا رہا، بار بار اسے نصیحت کرتا رہا، بار بار اسے باز کرتا رہا، باز اسے تبلیغ کرتا رہا کہ آپ یہ گناہ چھوڑ دیں، اللہ ناراض ہو جائے گا اور کل قیامت کے دن ناکامی تیرا مقدر بن جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نصیحت کرتا چلا جاتا، ایک دن ایسا آیا کہ وہ شخص گناہ کر رہا ہے اور یہ نیکوکار بندہ نیکی کر کے واپس آیا اور اس کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس نے اس کو دیکھا کہ وہ گناہ کے اندر بار بار نصیحت کے باوجود وہ گناہ کے اندر ہی مبتلا۔ اس نیکوکار بندے نے جو نمازی تھا، پرہیزگار تھا، اس نے قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کر کہنے لگا واللہ لا یغفر لک اللہ، واللہ لا یغفرک اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، بلا یدخلک الجنہ، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت میں بھی داخل نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جملہ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بعد وقت آیا جو اللہ نے مقرر کیا ہوا تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، دونوں دنیا سے چلے گئے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے، حساب و کتاب کا معاملہ آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو اکٹھا کر لیا ایک جگہ پہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نمازی سے، پرہیزگار سے جو نصیحت کیا کرتا تھا، اس سے پوچھا کہ تو نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ ایک جملہ بولا تھا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا، کیا تجھے پتا تھا کہ میں اسے جنت میں داخل نہیں کروں گا؟ تجھے علم تھا کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا؟ ہم بڑے زوم کے اندر، نیکیوں کے زوم کے اندر نیکیوں کے اوپر تکبر کر لیتے ہیں، اپنی نمازوں کے اوپر فخر کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں،
ہم عالم ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، ہمارے پاس ہم عبادت گزار ہیں، دن رات اللہ کی بات کرنے والے ہیں، ہم جنتی ہیں، باقی سارے جہنمی ہیں، یہ فیصلہ ہم بھی دنیا کے اندر کر لیتے ہیں۔ آج ہوتے ہیں یہ سارے سلسلے۔ وہاں پر اس نے یہ جملہ کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے پوچھا تیری زندگی کا میں حساب نہیں لوں گا، میں صرف تیری زندگی صرف ایک جملے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، صرف اس ایک جملے کے بارے میں تجھ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تجھے پتا تھا کہ میں اس بندے کو معاف نہیں کروں گا اور جنت کے اندر داخل نہیں کروں گا۔ اس نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو مجھے نہیں پتا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، اگر تجھے پتا نہیں تھا کہ میں اسے معاف کروں گا یا اس کو جنت میں داخل نہیں کروں گا تو تو نے یہ اتنا بڑا کلمہ، اتنا بڑا جملہ میری ذات کے بارے میں کیسے بول دیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صرف اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ رب العزت فرمائیں گے، اے میرے فرشتوں، جو گناہ گار تھا، سیاہ کار تھا، برائیاں کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اس کو جنت میں داخل کر دو، اور جس نے کہا تھا کہ تو جنت کے اندر کبھی نہیں جائے گا، اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ نمازی تھا، روزے دار تھا، نیکوکار تھا، گناہ نہیں کرتا تھا، برائیوں سے بچنے والا تھا، نصیحتیں کرنے والا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف ایک جملے کی وجہ سے، ایک کلمے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنا ناراض ہوئے کہ اس کی زندگی کی ساری عبادتیں، ریاضتیں ضائع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ زبان سے نکلنے والے جملے بڑے حساس ہوتے ہیں۔ جب زبان سے نکل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی کوئی ڈور نہیں ہوتی۔ زبان سے جو جملہ نکل جاتا ہے پھر اس کی کوئی لگام نہیں ہوتی، اس کو کوئی ٹھہرانے والا، روکنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کو صحیح درست طریقے پر استعمال کرنا چاہیے، اور کبھی بھی اپنی زبان سے کسی کی عزت کو نہیں اتارنا چاہیے، کبھی بھی اتنے بڑے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایک جملے کی وجہ سے بندہ جہنم کی پستیوں کے اندر، جہنم کی گہرائیوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر محفلیں لگتی ہیں، مجلسیں سجتی ہیں، وہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، دین کے بارے میں معلومات نہیں، علم نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، باتیں دین کی شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی ادھر سے بات نکالتا ہے، کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ادھر سے کہتا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی ادھر سے بات کر رہا ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ادھر سے بات کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ انہیں علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کیا ہے، انہیں اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔ مجلسوں کے اندر یا عموم کے اعتبار سے دین کی مجلسیں چل جاتی ہیں، جہلا بیٹھے ہوئے ہیں، علم نہیں ہے، لا علمی کی بنیاد پر بھی وہ باتیں کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن کتنا بڑا گناہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین کے اوپر بندہ نیکی کی رغبت دلانے والا، نیکی کی طرف بلانے والا، نیکی کی طرف بلانے والا، نیکی کی دعوت دینے والا، فرمایا جب وہ بات کرتا ہے اور نیکی کی دعوت دے کے بعد میں جب یہ بات کہتا ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حالانکہ وہ بات میں نے نہیں کہی ہوتی، کہنے والا کہہ دیتا ہے کہ یہ بات اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کلمہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ بات قرآن کریم کے اندر ہے، یہ بات اللہ رب العزت نے فرمائی، یہ بات نبی علیہ السلام نے فرمائی، یہ بات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ بغیر علم کے اندر کوئی علم نہیں ہوتا، بغیر علم کے یہ باتیں کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی کی دعوت دینے والا بندہ جب نیکی کی طرف بلاتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، لیکن اس کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، یہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے گناہ نہیں ہوتا۔ اسے نیکی کی طرف دعوت دینا، اگر تو وہ نیکی کا کام ہے
تو اس کو اجر ملے گا، اگر وہ نیکی کا کام نہیں ہے تو اس نے برے راستے کی طرف دعوت دی ہے تو اس کی وجہ سے اسے گناہ ملے گا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بات کہنے والا یہ کہہ دیتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے کہا، حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے نہیں کہی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار۔ جامع سے مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہے، اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے، اس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آج سے تصور کر لے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے۔ بات نیکی کی اور نیکی کے ساتھ صرف ایک جملہ کہا، ایک جملہ کہ یہ بات نبی علیہ السلام نے کہی، حالانکہ پیغمبر نے وہ بات نہیں کہی ہوتی۔ صرف ایک جملے کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جہنم کا پالن بن جائے گا، جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ آج سے وہ فیصلہ کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ میں نے خود فیصلہ کرنا ہے، منبر پہ کھڑے ہو کے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں پیغمبر کی حدیث سنا رہا ہوں یا خود سے بات کھڑ کے بیان کر کے کہتا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، یا مجلس محفل لگی ہوئی ہے وہاں پر لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہ باتیں کرتے کرتے اس بات کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کر دیتے ہیں۔ وہ خود فیصلہ کریں گے کہ کیا انہوں نے وہ حدیث پڑھی ہے، کیا انہوں نے وہ حدیث دیکھی ہے۔ سنی سنائی باتیں معاشرے کے اندر بے تحاشا بہت ساری گردش کرتی ہیں، سنی سنائی باتوں کو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس بات کو بیان کرنا چاہیے کہ جو بات واقعہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو واقعہ ہی پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے وہ بیان کیا جائے، اس کا اجر بھی ملے۔ تو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے اور اس کے ایک جملے کی وجہ سے وہ جہنم کی پستیوں سے چلا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کے نام کو برا کہہ رہا ہے، نام پر تان و تشنیع کرتا نظر آتا ہے، کوئی کسی کی ذات پر تان و تشنیع کرتا نظر آتا ہے، کوئی کسی کی برادری کو نیچ سمجھتا ہے، نیچ اس کو کہہ کے اس پر تان و تشنیع کرتا نظر آتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان فمن لم يتب۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں توبہ کر، اگر کسی کے نام پر تان کر رہا ہے تو توبہ کر، اگر کسی کا نام برا لے رہا ہے خالق کائنات نے فرمایا توبہ کر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر کسی کی ذات پر کیچڑ اچھال رہا ہے، کسی کی ذات کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا توبہ کر۔ خالق کائنات نے فرمایا کسی کی برادری کے بارے میں، کسی کی قوم کے بارے میں اس کا مذاق اڑا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا توبہ کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بھائیوں، جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ توبہ کر، اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ معمولی گناہ تو نمازیں پڑھنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، معمولی گناہ تو صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، معمولی گناہ تو ذکر و اذکار کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بڑا گناہ ہے کہ کسی کی ذات پر تان و تشنیع کرنا، کسی کے نام الٹے لینا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر اللہ کی قسم عموم کے اعتبار سے ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اس گناہ کے اندر ہر دوسرا بندہ گھرا ہوا ہے کہ جو نام بھی الٹے لیتا ہے، ناموں کا مذاق اڑاتا ہے، ذات کا مذاق اڑاتا ہے، برادری قوم کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات نے فرمایا اگر توبہ نہیں کی فاولئک هم الظالمون، فرمایا ظالم بن جاؤ گے، کل قیامت کے دن میرے سامنے ظالم ہو کے پیش کیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر زبان کے ذریعے سے گناہ عموم کے اعتبار سے موجود ہے۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹا، یہ کون سا بڑا گناہ ہے، یہ کون سے گناہ کی بات ہے۔ اس چیز کا اندازہ آپ ایک حدیث سے لگائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے اندر ہیں، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے ازواج امہات المومنین پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے دوسری آپ کی بیوی کو یہ کہا کہ تو چھوٹے قد والی۔ کتنا جملہ ہے، گال تو نہیں ہے۔
برا تو نہیں ہے، اس کو کچھ برے الفاظ تو نہیں کہے، صرف اتنا ہی کہا ہے کہ تیرا قد چھوٹا ہے، حقیر اسے سمجھا کہ تیرا قد چھوٹا ہے، قد چھوٹا کہہ دیا، گال نہیں نکالی۔ ہمارے معاشرے کے اندر تو گالیاں نکالی جاتی ہیں، ایک مسلمان کی حرمت کو پامال کر دیا جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں پر اتنا ہلکا کہ جو معاشرے کے اندر گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، وہ جملہ بولا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے آپ کی دوسری بیوی کے بارے میں سوتنے تھی، آپس کے اندر سوتنوں کا معاملہ چلتا ہی رہتا ہے، یہ آپ کو علم ہے۔ تو جب انہوں نے ایک جملہ یہ چھوٹا سا کہہ دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں کے اندر آواز پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تیرے اس جملے کو جو تو نے اپنی دوسری بہن کے لیے کہا ہے کہ جو چھوٹے قد والی ہے، تو فرمایا اس جملے کو سمندر کی وسعتوں کے اندر داخل کر دیا جائے، حالانکہ سمندر کی وسعتیں بہت زیادہ ہیں، فرمایا اس کے اندر اس جملے کو پھینک دیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے جملے کا اتنا زہر ہے، تیرے جملے کے اندر اتنی کڑواہٹ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سمندر کے پانی پر غالب آ، سمندر کا سارا پانی زہریلا ہو جائے، کڑوا ہو جائے، اتنا زہر بھرا ہوا تیرے اس جملے کے اندر۔ اور میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ کی قسم ذرا ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں، ہم تو یہ جملے تو بڑے دور کے، ہم تو بہت بڑے بڑے جملے بولتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ ایک مسلمان، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی عزت کس قدر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے سامنے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کو مخاطب کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطیبک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اطیبک، پیغمبر فرماتے ہیں کہ تو بڑا ہی خوبصورت ہے اور بڑا ہی پاکیزہ ہے، بڑا ہی خوشبودار ہے، اے بیت اللہ تیری بڑی عظمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے دل و دماغ کے اندر ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ کی بڑی عظمت ہے، بیت اللہ کی بڑی رفعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ تیری بڑی عظمت ہے، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے بھی نہ تھوکا کرو، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نہ تھوکا کرو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ اور بیت اللہ کی ادب اور اکرام کے اندر یہ زمرے کے اندر بات آتی ہے کہ بیت اللہ کی طرف ہمیں جو پاؤں ہم بچھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں بیت اللہ کی طرف، یہ نہیں کرنے چاہیے، بیت اللہ کی عظمت ہے۔ تھوک پھینکنے سے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ بیت اللہ کا اکرام کیا جائے، بیت اللہ کا احترام کیا جائے، کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوک نہ پھینکی جائے۔ اس قدر بیت اللہ کی عظمت ہے، بیت اللہ اس قدر یعنی اطیب ہے اور اتنی حرمت اور عزت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری کائنات تیری طرف منہ کر کے نماز پڑھتی ہے، کوئی شک نہیں کہ اللہ کا حکم ہے تیرے گرد و نواح چکر لگا کے طواف کرتے ہیں، کوئی شک نہیں تیری بڑی عظمت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیت اللہ ایک مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے، ایک مومن کی حرمت، یہ پیغمبر کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ تجھ سے زیادہ ایک مومن کی عظمت ہے، ایک ایمان والے کی اس قدر زیادہ عظمت اور رفعت اور حرمت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مومن کی عظمت اور اس کی حرمت کو اور اس کی عزت کو بیان کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی مثال۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم مومن، ایک مسلمان ایک مومن کی عزت، اس کی آبرو کا کتنا خیال کرتے ہیں، وہاں پر کیا عظمت اللہ رب العزت نے مومن کو دی ہے، اور یہاں پر ہم ایک مومن کے لیے کیا کیا الفاظ بولتے چلے جاتے ہیں، اور کس طرح کی اس کی تذلیل اور بےعزت کرتے چلے جاتے ہیں، اور کس طرح سے اس کی پگڑی کو اچھالتے چلے جاتے ہیں، اور کس طرح سے اسے ذلیل کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے زبان کی حفاظت کرو، اگر زبان کی حفاظت نہیں کرو گے تو ایک ایک نقطہ تحریر ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان ہی وہ ہے،
مسلمان ہی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہزاروں مرتبہ کہتے رہیں کہ میں مسلمان ہوں، ہزاروں مرتبہ لاکھوں مرتبہ کہتا رہوں کہ میں مسلمان ہوں، آپ کہتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاتھ اور اپنی زبان، ہماری زبان سے کیا دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ اگر محفوظ نہیں ہیں تو اس حدیث کی روشنی میں خود فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم کون ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے کھلے الفاظ کے اندر کہہ دیا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کا مطلب اور مفہوم یہی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہے ہی وہ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس چھوٹے سے لوتھڑے کو جو ہمارے منہ کے اندر اللہ رب العزت نے بہت بڑی نعمت رکھ دی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہمیں حفاظت کرنے کی اور اسے صحیح راستے پر استعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔